بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمیونیکیشن سکل ان دا لائٹ آف سیرہ میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بن جائے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھا اہم پوائنٹ یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کی غلطی کو سدھارنے کے لیے حکیمانہ اسلوب اختیار کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اسی چیز کی وضاحت کچھ اس انداز سے کی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ آپ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں۔ جو سب سے بیسٹ آپشن بن سکتا ہے، سب سے بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے، بہترین میتھڈالوجی ہو سکتی ہے جو آپ اختیار کر سکتے ہیں، چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے کو اور چھوٹے کو مخاطب کرنے کا انداز آپ کا مختلف ہو سکتا ہے اور چوائس آف ورڈز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں، اور ساتھ کا والموعظۃ الحسنہ، آپ کا اچھے الفاظ کے ساتھ مخاطب ہونا، اور کبھی ضرورت پڑے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر آپ کا مخاطب کے ساتھ جو مجادلہ ہے وہ بھی احسن انداز سے کرنا۔ اور یہ مجادلے سے مراد کوئی لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، یہ وہی مجادلہ ہے جو سورۃ مجادلہ کے اندر ڈسکس ہوا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حکیمانہ اسلوب اپنائیں۔ ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس لیے دوسرے کی غلطی بتاتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی انا کی تسکین کریں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ کو ایسے کردار ملیں گے کہ ایک شخص نے کسی کی غلطی کو دیکھا تو وہ کہے گا یار میں نے اس کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ بتا دیتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے کہ شکر ہے میں دس دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دل میں اس کے آتا ہے کہ ہون میں نو سکون ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جب کسی کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں بتا سکیں کہ بھائی I am also present in this world، کہ میں بھی اس دنیا میں موجود ہوں، اس لیے ہم لوگوں کو غلطی بتاتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے نہیں بتاتے تھے، اس کے لیے انسان کے دل میں تڑپ کا ہونا، انسان کے دل میں للہیت کا ہونا کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کی میں نے درستگی کرنی ہے، اس درد کا ہونا، اس کے بعد پھر جب انسان مخاطب ہوتا ہے تو پھر بالکل چینج ہوتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوائنٹ پہ ایک حدیث یاد آتی ہے جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، اور یہ سلسلہ حدیث صحیحہ کی 273 نمبر حدیث ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کالمرأۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، کہ مومن کو چاہیے وہ دوسرے مومن کا آئینہ بن کے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینے کے اندر جو کوالٹی ہے، جو کریکٹرسٹکس ہیں، وہ مومن کو اپنانی چاہیے۔ آئینے کے اندر جو پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ جب کوئی شخص دیکھتا ہے تو آئینہ اس کو اس کی غلطی بتاتا ہے، مثال کے طور پہ اس کے اندر اس کی کمی کو بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے یہاں پہ کہیں بال لگا ہوا تھا، میں نے آئینے کو دیکھا تو آئینے نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ آپ کے بال لگا ہوا ہے، آپ اسے اتار لیں۔ میں نے ایسے ہاتھ کیا اور میں نے اسے اتارنے کی کوشش کی تو میں نے آئینہ رکھ دیا۔ تو یہ جو میں نے پہلا کام کیا آئینے کی وجہ سے کہ آئینے نے مجھے غلطی بتائی، مومن کو بھی اس طریقے سے اپنے دوسرے ساتھی کی غلطی بتانی چاہیے۔ لیکن آئینے کے اندر ایک اور صفت یہ ہے کہ آئینہ جب غلطی آپ کو بتاتا ہے، آپ دوبارہ جب آئینہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب آپ نے ایسے کیا تھا تو وہ بال کہیں یہاں قریب ہی نیچے کہیں لگ گیا، تو آئینے نے دوبارہ آپ کو بتایا کہ بھائی یہ آپ دوبارہ بال اتار لیں۔ گویا دوبارہ سے اگر آپ کو کبھی کسی کو کوئی غلطی بتانی پڑ جائے ریپیٹیشن کے ساتھ تو آپ بتائیں۔ تیسری چیز جو آئینے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ جتنی دفعہ بھی آپ کو غلطی ریپیٹڈلی بتائے گا وہ کبھی بھی اپنا انداز تبدیل نہیں کرتا، کرخت انداز نہیں کرتا، کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں اور تینوں میں پہلے بھی دسیا سی تینوں ہون بھی سمجھ نہیں آئی، آپ اس کو بہت غصے کے ساتھ مخاطب کریں۔ تو گویا آئینہ ایسے نہیں کرتا، آئینہ جتنی مرتبہ بھی غلطی بتائے گا اس کی سیم پوزیشن رہتی ہے، سمجھتے ہیں۔ اور ایک اور آئینے کے اندر خاصیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ جب ہمیں کوئی غلطی بتاتا ہے تو وہ صرف ہمیں ہی بتاتا ہے، وہ ہمارا عکس لے کے لوگوں کو جا کے نہیں بتاتا کہ بھئی اس کے اندر یہ غلطی ہے۔ ایک وجہ ہماری کمیونیکیشن جو مؤثر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص کی خامی کو پتہ لگ جائے ہم فوراً سے اسے پورے معاشرے میں اس سے ریلیونٹ پرسنس کے ساتھ ہم irrelevant پرسن کے ساتھ بھی ہم جو ہے نا اسے ڈسکس کر دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے ماننے کی بجائے بگڑ جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع الکلم کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ آپ بھی اپنے دوسرے بھائی کے لیے اگر حکیمانہ اسلوب اختیار کرنا چاہتے ہیں تو المؤمن کالمرأۃ المؤمن کی عملی تصویر بنے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔